لشکر کے سمیت، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ یہ کہنے لگی یا موسیٰ انا لمدرکون، کہ موسیٰ علیہ السلام آج تو ہم مارے گئے، آج تو ہماری بوٹی بوٹی ہو جائے گی۔ اور پریشان ہو کر موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑنے لگے کہ آپ ہمیں کہاں لے آئے ہو، آگے تو راستہ بھی کوئی نہیں۔ یہ توحید ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے بیان کی۔ فرمایا قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ قرآن پڑھیں تو پھر توحید سمجھ آتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا۔ اب راستہ سامنے ہے کوئی نہیں، پانی ہی پانی ہے، راستہ کوئی نہیں۔ تو اللہ نے کیا حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو؟ فرمایا کہ اپنا عصا مارو اس پانی کے اوپر، ہم راستے بنائیں گے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ انی مہاجر الی ربی سیہدین، مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرا راستہ کہاں ہے، میرا ٹارگٹ کہاں ہے، میں رب کے لیے گھر سے نکل رہا ہوں، اب راستہ مجھے میرا رب دکھائے۔ اور وہاں دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر موجود ہیں، آپ کے ساتھ کون ہے؟ صدیق اکبر ہے، جو قرآن نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اندر جا کر غار کو صاف کیا، اپنی پگڑی اتار کر، اپنی چادر کندھے سے اتار کر اس کو پھاڑ پھاڑ کے اندر کے سوراخ بند کیے، کیونکہ پہاڑی سانپ اور پہاڑی بچھو بڑے زبردست زہریلے ہوتے ہیں، اور ایک سوراخ رہ گیا، اس پر اپنی ایڑی رکھ دی، حضور کو بلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ کی گود مبارک میں سو گئے، اندر سے بچھو نے یا سانپ نے ڈنگ مارا، اس کی کوئی وضاحت نہیں، لیکن یہ وضاحت ہے کہ ایک زہریلا جانور تھا جس نے ڈنگ مارا، اور اس تکلیف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکلے اور آپ کے چہرے انور پر آ گئے۔ حضور نے اپنی آنکھ مبارک کھولی اور پوچھا ابوبکر کیا ماجرا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میری جان تو جا رہی ہے لیکن فکر آپ کی ہے، مجھے اپنی جان کی کوئی فکر نہیں۔ تو قرآن نے کیا فرمایا، حضور نے کیا کہا اس وقت؟ آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، اے ابوبکر صدیق آپ غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہاں حضور نے فرمایا میرا رب میرے ساتھ بھی ہے اور تیرے ساتھ بھی ہے، لا تحزن۔ ابوبکر نے عرض کی یا رسول اللہ اب آپ کے لعاب مبارک سے شفا تو ہو گئی، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ یہ جو دشمن یہاں اوپر آیا کھڑا ہے، اگر یہ اپنے پاؤں کے نیچے سے دیکھ لے گا تو ہمیں پکڑ لے گا۔ قرآن نے بھی یہی فرمایا کہ جب کافروں نے ہمارے نبی کو نکلنے پر مجبور کر دیا تھا تو اس وقت ہم نے اپنے محمد کا ساتھ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر کا ساتھ دیا۔ یہ توحید ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دولت ہمارا سرمایہ ہے، ہمارا سہارا ہے، ہماری زندگی ہمارا سہارا ہے، ہماری اولاد ہمارا سہارا ہے،
اور ہماری صحت جو ہے ہمارا سہارا ہے، ہماری نوکری، ہماری افسری ہمارا سرمایہ ہے، ہماری حکومت ہمارا سہارا ہے۔ تو اگر حکومت سہارا ہوتی تو وہ نمرود کو کامیاب کر دیتی، وہ فرعون کو کامیاب کر دیتی۔ اگر دولت سہارا ہوتی تو حامان کو کامیاب کر دیتی۔ اگر دولت سہارا ہوتی تو ابو جہل اور عتبہ عتیبہ اور شیبہ اور نضر بن حارث، ان سب کے لیے وہ بڑا سہارا بن جاتی۔ اور حضرت عمر کا سہارا نہیں بنی کہ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرم پاک کے اندر قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا اور کانوں میں روئی ڈالی ہوئی تھی، تو دل میں خیال آیا کہ عمر آپ اتنے پڑھے لکھے ہو، یہ جاہلوں کی طرح کان میں روئی ٹھوسی ہوئی ہے، سنو تو صحیح وہ کہہ کیا رہا ہے، بات سنو۔ جب بات ہی نہیں سنو گے تو راستہ کہاں سے ملے گا؟ جب کان سے روئی نکالی تو سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تلاوت فرما رہے تھے کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، تو فوری طور پر دل میں بات آ گئی کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور دل میں یہ خیال آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بغل گیر ہو کر کلمہ پڑھ لوں اس سے پہلے کہ کہیں موت نہ آ جائے۔ یہ وہ عمر ہیں جن کو موت کا کفر کے عالم میں تصور بھی نہیں تھا کہ ہم مر سکتے۔ جب ایمان دل میں آ گیا تو پہلا عقیدہ ہی یہ آیا کہ میری زندگی اور میری موت اللہ کے اختیار سے، وہ کسی وقت بھی مجھے موت آ سکتی، کیونکہ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، کوئی زندگی نہیں دے سکتا سوائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندگی دی ہے اور ان کو آسمانوں پر بلایا ہے، اور ان کو ابھی موت نہیں دی، موت کا وقت آنا ہے جس وقت کو دنیا میں آئیں گے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ میرے رب نے کیا ہے۔ جو دنیا پر یقین رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو پھانسی ہو گئی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو فوت ہو گئے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ایسا ہونے کا انہیں شک ہوا کہ ہو گیا۔ تو توحید کیا چیز ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے ہر چیز۔ ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے جو عوامل ہیں، دنیا کی جو چیزیں ہیں، یہ ہمیں بچا دیتی ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں، دنیا میں آج تک کوئی ایسی دوائی نہیں بنی، کوئی ایسی چیز نہیں بنی جو موت سے بچا سکے۔ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی۔ تو جب وہ آ کر رہے گی، اس کے قبضہ قدرت میں ہے، تو پھر ہم کس سے ڈر رہے ہیں؟ خواہش ہوتی ہے ہماری کہ ہم زندہ رہیں، ہم صحت سے رہیں، ہم پیسے والے ہوں، ہم اقتدار والے ہوں، ہم طاقت والے ہوں، ہم جاؤ حشمت والے ہوں، ہمارا نام ہو، ہمارا کام ہو، ہمارا نظام ہو، لوگ ہمارے گرد اکٹھے ہوں، ہمارے دل میں یہ بات ہو کہ جی ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں۔ یہ کافرانہ نظام جمہوریت ہے کہ میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں۔ اگر اللہ نہیں ہے تو وہ سارے لوگ جمع ہو کر بھی تمہیں نہیں بچا سکتے۔ اگر اللہ ساتھ ہے تو کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری طاقت اور عظمت کو دنیا میں دکھائے گا۔ اس لیے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو، جہاد کرو، اس کے لیے، اس کے خلاف جو اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے۔ اور کس لیے جہاد کرو؟ اللہ کی خاطر۔ مجاہد وہ ہے جو اللہ کے لیے لڑتا ہے۔ اور یہ کس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر مسلم امہ رسوا ہو گئی، مسلم امہ شکست کھا گئی، مسلم امہ دنیا داری میں پڑ گئی، مسلم امہ اپنی لیڈری میں پڑ گئی، تو پھر دنیا جو ہے وہ ذلیل و رسوا رہے گی۔ اگر مسلمان جو ہے ان کا سلطہ ہوگا، وہ کامیاب ہوں گے، کافر ان سے ڈریں گے، کافر ان کو جزیہ دیں گے، تو دنیا میں امن رہے گا۔ دنیا کامیاب بھی اس وقت ہوگی جب مسلمان جو ہیں وہ اپنی سلطے پہ قائم رہیں، اور جب مسلمان دولت کے حرص میں، اپنی زمینوں اور اپنی جائیدادوں کے حرص میں، اپنی حکومتوں اور اپنی لیڈروں کے حرص میں رہ جائیں گے، تو پھر دنیا میں نام و نشان کسی بھی مسلم قوم کا نہیں رہے گا۔ اب ہم زندہ رہنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے زندگی تو ہم دینے والے ہیں، تمہیں ہاتھ پاؤں مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا کہ رزق کس کے اختیار میں ہے؟ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ اولاد کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ فرمایا یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا۔ تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں لڑتے جھگڑتے ہیں؟ کیا ہمیں توحید پر یقین نہیں؟ اللہ نے یہ فرمایا کہ تم مسلمان جو ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر مسلمان ہی ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے، ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے، تو دنیا کا امن تو برباد ہو جائے گا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو اللہ پر یقین نہیں ہوتا، اللہ کی توحید پر یقین نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تمہارا الہ جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، وہی رحمان اور وہی رحیم ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ کافر جو تھے وہ ان نیک لوگوں کی صورتیں بنا کر ان کے بت بنایا کرتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، اور یہودی جو ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور عیسائی جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور ساتھ ہی یہ مانتے ہیں کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی۔ بھی وہ اللہ کا بیٹا ہی کیا ہوا جس اللہ نے اپنے بیٹے کو نہیں بچایا؟ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ تم کون ہوتے ہو یہ عقیدہ رکھنے والے اللہ کے بارے میں،
اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہ فرمایا کہ شیطان جو ہے تمہارا دشمن ہے، تمہیں اصل راستے سے ہٹاتا ہے، وہ انگیخت کرتا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ تمہارا پارا جو ہے وہ اونچا ہو جاتا ہے۔ اور جب تمہارا پارا اونچا ہوتا ہے تو اللہ نے ہمیں سکھایا لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفار اللہ نے سکھائی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو آج کے ہمارے خطبے کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر یقین کامل کے ساتھ رہنا۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اور یہ جو آپ وطر کے اندر دعا مانگتے ہیں قنوت نازلہ، اس میں آپ پڑھتے ہیں انہ لا یذل من والیت، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ جس کا اللہ دوست ہو گیا ہے، جس کا اللہ ولی ہو گیا ہے، وہ دنیا کا کوئی انسان تمہیں ذلیل نہیں کر سکتا، تمہیں بے عزت نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا کہ ولا یعز من عادیت، کوئی تمہیں عزت نہیں دے سکتا اگر اللہ تمہارا دشمن ہو گیا۔ اگر اللہ کو تم نے اپنا دشمن بنا لیا تو تمہاری عزت کہیں نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ ہی عزت دینے والا ہے، اللہ ہی تمہیں بچانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی جو ہے کچھ لوگ 11ویں مناتے ہیں، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ 11ویں تو مناتے ہو، ان کا عقیدہ جو تھا اس کو تو تسلیم کرو، وہ نہیں مانیں گے کیونکہ وہ تو مانو بھئی آپ کے پیر ہیں، پیران پیر ہیں، ان کے لیے باتیں گھڑ گھڑ کے لوگوں کو بیان کرتے ہو، ان کا عقیدہ تو مانو۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ان کا عقیدہ مانیں گے تو یہ سب کچھ چھوٹ جائے، جس چیز کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی فوت ہوتے وقت، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں وہ نصیحت کرتا ہوں جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ اے میرے بیٹے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ آج ہم انہی کو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ بنایا ہوا ہے، انہی کے بارے میں ہم نے باتیں گھڑی ہوئی ہیں۔ اور یہ باتیں بھلا کیا ہے کہ جی اس نے پوچھا فرشتوں نے من ربوں کا، تو اس نے کہا جی میں تو دھوبی ہوں حضرت کا۔ بھئی کبھی کہیں کتاب میں یہ دکھا دو کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دھوبی سے کپڑے دھلوایا کرتے ہیں، تو یہ تو دکھاؤ نا کہ جی وہ دھوبی سے دھلوایا کرتے، ایسے ہی دھوبی بنا لیا ہے کہ جی وہ دھوبی تھے، اور کہتے میں تو دھوبی ہوں حضرت کا۔ فرشتے بھاگ گئے، جب حضرت گئے قبر میں تو فرشتوں نے ان سے پوچھا من ربوں کا، انہوں نے کہا یہ تم کون سے فرشتے ہو؟ جب اللہ نے یہ کہا کہ میں اس دنیا میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو آپ لوگوں نے یہ کہا تھا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تم تو وہی فرشتے ہو جو رب سے لڑنے والے تھے، رب سے لڑائی کر رہے تھے۔ فرشتے بھاگ گئے، فرشتوں نے سوال ہی کوئی نہیں کیا۔ اب اس کی طرف نہیں آتے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ لا تشرک باللہ،
کہ اللہ کا شریک نہیں بنانا، اللہ کا کوئی ساجی نہیں بنانا، ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ اللہ کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات پر ہوتی ہے کہ تم اس کا ساجی بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارا خالق ہے۔ اس بات کو نہیں مانتے، اس طرف نہیں آتے، اس لیے وہ وہی چیز ہے جو قرآن نے فرمایا کہ جب اللہ کے سامنے یہ پیش ہوں گے اور ان کو پتہ چلے گا کہ ان القوت للہ جمیعا، کہ تمام قوت اور طاقت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور اللہ ہی سخت عذاب دینے والا ہے، تو اس وقت ان کے پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ شیطان بھی اس وقت بھاگ جائے۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ بدر کے میدان میں جب کافر تھے، اس قرآن مجید میں یہ سارا واقعہ ہے، وقت نہیں ہے، میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ شیطان نے جب دیکھا کہ فرشتے اتر رہے ہیں تو وہاں سے بھاگ اٹھا، اور اس نے کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، موقع سے بھاگ جاتا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، تو شیطان جو ہے اس وقت بھی آپ سے بھاگ جائے گا، ان لوگوں سے جو اللہ کے دشمن رہے، جنہوں نے اللہ کی توحید کو بگاڑا اور اللہ کے توحید کے عقیدے کو بگاڑا۔ جب فیصلے ہو جائیں گے تو وہ کیا کہے گا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان جو ہے وہ جب فیصلہ ہو جائے گا رب کی طرف سے، پروانے پکڑا دیے جائیں گے، تو وہ اپنے جو حواری ہیں، جن کو دائیں ہاتھ میں نہیں بائیں ہاتھ میں پروانہ پکڑایا گیا ہوگا جہنم کا، تو ان سے وہ خطاب کرے، کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اللہ نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو، وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور جو تم نے رب سے وعدہ کیا تھا اس کا تم نے خلاف کیا پوری زندگی میں۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، میں تمہارے اوپر کوئی دروغہ نہیں لگا ہوا تھا، میں ڈانگ لے کے نہیں کھڑا ہوا تھا کہ تم یہ کام کرو۔ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میں نے دعوت دی، ایک طرف پیغمبر کی دعوت ہے، ایک طرف شیطان کی دعوت ہے، ایک طرف دین اسلام کی دعوت ہے، ایک طرف جمہوریت کی دعوت ہے۔ دو متضاد چیزیں ہیں، ادھر بگاڑ ہے، ادھر اصلاح ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے بگاڑ کی دعوت دی، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی۔ بڑے بڑے جماعتی لوگ، بڑے بڑے مذہبی لوگ جمہوریت کے فریب میں پھنسے ہوئے، ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ فیصلے جو ہیں، عدالتی فیصلے، حکمرانی کے فیصلے کون کرتے ہیں؟ اللہ کے صالح، ایماندار، موحد علماء کرتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ کا آج کوئی قاضی جو ہے وہ عالم دین ہے؟ آپ کا کوئی حکمران جو ہے سچا اور پکا متقی عالم دین ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ آپ نے اپنی ساری باغ ڈورے جو ہیں وہ جوہال کے اور دنیا داروں کے سپرد کر رکھی ہیں، پھر کہتے ہیں یہ پاکستان اسلامی ملک ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہاں آزادی۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، شیطان نے یہ کہا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اس لیے ہنسی آتی ہے حضرت انسان پر، فعل بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔